بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی میں ایک ستون کو ستون حنانہ کہا جاتا ہے۔ لفظ حنانہ کے معنی چیخو پکار کرنے والے ہیں۔ مسجد نبوی کے اس ستون کو ستون حنانہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہاں ایک کھجور کا تنا ہوا کرتا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کا سہارا لے کر مسلمانوں سے خطاب کیا کرتے تھے۔ ایک مومن خاتون روزانہ نماز کے لیے مسجد میں آیا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب آپ نماز کے بعد کھڑے ہو کر خطبہ نہیں دے سکتے۔ میرا بیٹا بڑا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے ممبر بنا دے گا اور آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ دیا کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشکش قبول فرمائی۔ اس عورت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر تیار کرے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنایا جس کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ وہ بنا کر مسجد نبوی میں لے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبے کی جگہ پر اسے رکھ دیا۔ جب اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ ممبر کی طرف تشریف لائے۔ جب آپ ممبر کی طرف جا رہے تھے تو اس کھجور کے تنے کے قریب سے گزرے تو تنے سے رونے کی آواز بلند ہو گئی، جس کو تمام مسلمانوں نے سنا اور اس کے رونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی متاثر ہوئے۔ آپ نے اس تنے کو سینے سے لگایا جس سے وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے کھجور کے تنے، گھبرا نہیں، میں نے تیرے متعلق خدا سے درخواست کی ہے کہ وہ تجھے جنت کا درخت بنائے گا۔ اس کے بعد تنا خاموش ہو گیا اور اس کے رونے کی آوازیں بند ہو گئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تنا بنی امیہ کے عہد تک مسجد میں باقی رہا۔ اولاد مروان کے عہد حکومت نے مسجد کی توہین کی تو اس درخت کو کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ ایک دفعہ ایک مومنہ عورت 300 درہم کی تھیلی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے وہ رقم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ درہم فقراء میں تقسیم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر موجود ایک صحابی سے فرمایا، اس سے یہ تھیلی لے لو اور سونے کے یہ درہم زمین پر رکھ دو۔ صحابی نے وہ تھیلی لی اور خاتون کے سامنے انڈیلا تو اس سے وہ سونے کے درہم زمین پر گرنے لگے۔ جب خاتون نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس تھیلی میں چاندی کے درہم ڈال کر لے آئی تھی، اب سونے کے درہم اس میں سے کیسے درآمد ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعجب مت کرو، میں نے کہہ دیا یہ درہم سونے کے ہیں تو اللہ نے انہیں سونے میں تبدیل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ مسلمانوں نے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت مسلمان غلہ کے لحاظ سے سخت تنگی میں مبتلا تھے۔ خندق کھودنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کے ساتھ شامل تھے اور ان سے بڑھ چڑھ کر آپ نے خندق کھودی تھی۔ خندق کھودی جا رہی تھی مگر 3 دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک بکری موجود تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام بھوک سے بیتاب ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں ایک بکری موجود ہے، اس سے آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری دعوت قبول کریں اور میرے مہمان بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر، میں اکیلا ہی مہمان بنوں یا میرے ساتھ سارے صحابہ بھی تمہارے مہمان بنیں؟ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ صرف آپ اکیلے ہی تشریف لائیں؟
انہوں نے سوچا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر آئے تو چند ہی افراد کو اپنے ساتھ لائیں گے، کیونکہ وہ سن چکے ہیں کہ بکری ایک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائیں۔ اس وقت 7 افراد خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کو بلا کر فرمایا کہ تم لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ وہ جابر کے گھر چلیں اور وہاں چل کر کھانا کھائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے یہ سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ اتنے زیادہ افراد کو ہم کیسے کھانا کھلا سکتے ہیں؟ بیوی نے کہا، تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیثیت سے آگاہ کیا تھا؟ جابر نے کہا، جی ہاں۔ بیوی نے کہا، پھر تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ الغرض جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے گوشت پکایا اور اس میں شوروا کچھ زیادہ ہی رکھا اور کچھ روٹیاں پکا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں صحابہ کو لے کر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے اور اندر داخل ہوئے، جہاں تندور جل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تندور میں اپنا لعاب دین ڈالا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی سے کہا کہ یہ روٹیاں اللہ کے سپرد کر دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ برتنوں میں شوربے ڈالتے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برتن لے کر صحابہ کو دیتے گئے۔ اللہ نے کھانے میں برکت ڈال دی اور سارے افراد نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہانڈی میں جھانک کر دیکھا تو ویسے کے ویسے بھری ہوئی تھی، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس ہانڈی میں سے کسی کو کچھ نہیں دیا گیا۔ سبحان اللہ، یہ شان تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کی وجہ سے کھانے میں اتنی برکت پیدا ہو گئی کہ سینکڑوں افراد نے کھانا کھایا اور کھانا پھر بھی ختم نہ ہوا، ہانڈی بھری کی بھری پڑی تھی۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔